اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فقیر قادری عبدالسمیع آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، اور آپ کا سوال ہے کہ یا غوث کہنا کیسا ہے اور کہاں سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ سائل محمد عارف، لال پور اور آگے ضلع شراوستی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، بہرحال جواب سماعت فرمائیں بفضلہ تعالی۔ یا غوث، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ غوث کے لغوی معنی فریاد کو پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شرک یا بدعت نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر بندہ دوسرے بندے کو اپنی فریاد کے لیے پکارتا ہے اور اس کے پاس جا کر بھی اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ لیکن ان وہابیوں نے وہاں تو جیسے شرک اور بدعت کے فتووں کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے اور دن رات فتووں کی برسات ہوتی ہے۔ آئیے پھر بھی ہم اس تعلق سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں خلافت فاروقی میں، اور اس حدیث کو جو ہے المستدرک للحاکم جلد 1 صفحہ نمبر 563 پر، اور صحیح مسلم اور بخاری کی شرط پر امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ طبقۃ الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 289 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سنن کبریٰ میں جلد 3 صفحہ نمبر 577 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے حدیث سماعت فرمانے، جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر امام حاکم نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ خلافت فاروقی میں ایک بار مدینہ طیبہ میں قحط عظیم پڑا۔ اس سال کا نام ہلاکت، تباہی، جان و مال کا سال رکھا گیا۔ امیر المؤمنین نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر میں فرمان بھیجا، بندہ خدا عمر امیر المؤمنین کی طرف سے ابن عاص کے نام، سلام کے بعد واضح ہو، مجھے اپنی جان کی قسم عمر، جب تم اور تمہارے ملک والے سیر ہوں تب تمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ملک والے ہلاک ہو جائیں۔ یا غوث، یا غوث، امیر ابن عاص، جیسا کہ غوث کے معنی میں نے بتا دیے اوپر جو مذکور ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا غوث، یا غوث، یعنی فریاد رسی کریں، فریاد رسی کریں، یا فریاد کو پہنچنے والا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب حاضر کیا، یہ عرضی بندہ خدا امیر المؤمنین کو عمر ابن عاص کی طرف سے ہے۔ بعد سلام کے معروض، حضور میں بار بار خدمت کو حاضر ہوں، میں حضور میں وہ کارواں رواں کیا ہے جس کا اول حضور کے پاس ہوگا اور آخر میرے پاس، اور حضور پر سلام ہو اور اللہ عز و جل کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کارواں حاضر کیا کہ مدینہ طیبہ سے مصر تک تمام منزل دور دراز اونٹوں سے بھری ہوئی تھیں، تمام مصر تک دور دراز اونٹوں سے بھری ہوئی تھیں، یہاں سے وہاں تک ایک قطار بنی ہوئی تھی جس کی پہلا اونٹ مدینہ طیبہ میں تھا اور پچھلا مصر میں۔ سب پر اناج تھا۔ امیر المؤمنین نے وہ تمام اونٹ تقسیم فرما دیے، ہر گھر کو ایک ایک اونٹ
عطا ہوا کہ اناج کھاؤ اور اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کا گوشت کھاؤ، کھال کے جوتے بناؤ، جس کپڑے میں اناج بندھا ہوا تھا اس کا لحاف وغیرہ بناؤ۔ یہ روایت مختلف متن اور سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب کیا یہ وہابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی شرک اور کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو یا غوث پکارا اور اپنی حاجت طلب کی؟ بہرحال ہر بات پر شرک کرنے والے یہ بھی حدیث پڑھ لیں، دکھوا کے کی عبادت شرک اصغری ہے، دکھاوے کی عبادت شرک اصغری ہے۔ یعنی یاد رہے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ تفصیل کے لیے حضور کی امت شرک نہیں کرے گی، حضور کی امت شرک نہیں کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوث پکارتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ اس امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ حضرت عبادہ بن نصاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے شداد کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا عبادہ سنو، ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، غمگین کیوں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا مجھے میری امت پہ میرے بعد دو چیزوں کا خطرہ ہے، اس وجہ سے غمگین ہوں۔ میں نے عرض کی کس چیز کا خطرہ ہے؟ سرکار نے فرمایا الشرک اور شہوت خفیہ۔ شہوت خفیہ۔ شداد نے پوچھا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا خبردار، میری امت نہ چاند کو پوجے گی، نہ سورج کو پوجے گی، نہ بت کو پوجے گی، نہ درخت کو پوجے گی۔ اے شداد، میں نے جس سے شرک کہا وہ ریاکاری، دکھاوے کے عمل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریاکاری ہے؟ فرمایا ہاں۔ امام حاکم المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 366، حدیث نمبر 7940۔ امام حاکم جو امام بہقی کے استاذ ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد 5 صفحہ نمبر 341 اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث جلد 5 صفحہ نمبر 835 پر، امام بہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333 پر، امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں جلد 1 صفحہ نمبر 247 پر۔ ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ یہ ثبوت پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور کی امت شرک نہیں کرے گی تو پھر یہ اس بات کا وہابی دیاونا کا کہنا کہ یہ غوث پکارنا یہ شرک ہے، جب حضور نے خود فرما دیا شرک نہیں کرے گی تو یہ کس بات پر حکم لگاتے ہیں؟ اور رہی بات ان کو پکارنا چاہیے تو میں نے حدیث بھی اوپر پیش کر دی۔ تو سب سے پہلے فتویٰ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عمر پہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے ایک صحابی کو جو ہے یا غوث کہہ کر پکارا؟ باقاعدہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بالکل کہہ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جن کو چڑ لگتی ہے وہ پیش کریں کہ کہاں منع ہے، کہاں لکھا ہے حدیث میں یا قرآن کی نص سے کہ اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ
वल्लज़ीना आमनू, बेशक मोमिनों के लिए अल्लाह मददगार है और उसका रसूल भी हैं और ईमान वाले औलिया भी हैं। अब मसला बिल्कुल साफ है, जो काफिर लोग हैं उनका कोई मददगार नहीं है। ये जो आयत पेश करते हैं ना कि अल्लाह के सिवा वो तरह तरह की काफिरों वाली आयतें मुसलमानों पर डालते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में साफ वाज़े कर दिया कि ये आयत जो वो पेश करते हैं, जैसे वहाबी दयाबना जितनी भी आयतें पेश करते हैं वो काफिरों वाली आयतें हैं। ईमान वाले के लिए ये आयत पेश कर दी है अल्लाह तबारक व तआला ने कि बेशक मोमिनों के लिए काफिरों, और जितनी भी आयतें वहाबी दयाबना पेश करता है वो काफिरों वाली आयतें मोमिनों पर, ईमान वालों पर फिट करता है और कहता है देखो तुम शिर्क करते हो। ये बिल्कुल उनकी गुमराही है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया सूरह शूरा आयत नंबर 44 में कि और जिससे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई मददगार और हामी ना होगा। ये आप पर फिट बैठती हैं। तो अल्लाह और मसलकी हक मसलक कहते हैं उस पर कायम रखे, सख्ती के साथ